تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے۔ خدا نے یہ ممکن کیا کہ آج شام ایک بار پھر ہم خدا کی حضوری میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو خدا ہے، جس طرح بھائی بھی ابھی کہہ رہے تھے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ لشکروں کا خدا ہے، اور جب خدا اپنے لوگوں کے درمیان میں آتا ہے تو اس کے لشکر بھی اس کے ساتھ آتے ہیں۔ ہم اکثر یہ بات سوچ کر پریشان ہوتے ہیں کہ آج حاضری کم ہے یا لوگ کم ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہیں، میں ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ اور وہ اکیلا موجود نہیں ہوتا، تسلیس موجود ہوتی ہے، اس کے لشکر موجود ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھرپور طریقے سے خدا کی ستائش کرنی چاہیے۔ آئیں خدا کے جلال کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے کہ سارا جلال، ساری عزت خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے لیے، آمین۔ آج شام ہم بائبل مقدس میں سے، خدا کے کلام میں سے جس موضوع پر بات کرنے کو ہے، موضوع ہے مسیحی کی زندگی میں دکھ۔ اگر ہم دکھ کی بات کریں جنرلی طور پر، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو دکھوں سے مبرہ ہو۔ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دکھ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ یہ عالمگیر حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں دکھ اٹھاتا ہے، اسے دکھ سہنے پڑتے ہیں۔ دکھوں کی اقسام مختلف ہوتی ہیں، لیکن دکھ میں سے ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی میں دکھ کیوں ہے، بنیادی وجہ گناہ ہے۔ کیونکہ جب انسان سے گناہ سرزد ہوا، اسی وقت سے دکھوں کا بھی آغاز ہو گیا۔ لیکن آج شام ہم جس موضوع پر بات کرنے کو ہے، وہ انسان کی زندگی میں دکھوں کی بات نہیں کرنے لگے، ہم بات کرنے لگے ہیں ایک ایماندار کی زندگی میں، ایک مسیحی کی زندگی میں، ایک خدا کے بندے اور خدا کی بندی کی زندگی میں جو دکھ آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں، یا ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نکالیے پطرس رسول کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب، اور اس کی 3 آیت سے لے کر 7 آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ پطرس رسول کا پہلا عام خط، پہلا باب، 3 آیت سے لے کر 7 آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ سو لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان
جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ اس پیسج کے اندر تیسری آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول جو ہے وہ خدا باپ کی، آسمانی باپ کی حمد کرتا ہے، اس کی شکر گزاری کرتا ہے، اور کس وجہ سے، کس بات کے لیے شکر گزاری کرتا ہے کہ خدا نے اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ ہماری جو نئی پیدائش ہے یہ خدا کی بڑی رحمت سے ہوئی ہے، یہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے ہوئی ہے، اور یہ اس لیے ہوئی ہے کہ خدا نے ہمیں زندہ امید بخشی ہے، اور ہمیں نئے سرے سے اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ ہمیں ایک ایسی میراث دی جائے جو فانی نہیں ہے، غیر فانی ہے، جو لازوال ہے اور جو بے داغ ہے، اور جو آسمان میں ہمارے لیے محفوظ ہے، اور یسوع مسیح کے ظہور کے وقت ہمارے ایمان کی تعریف ہوگی۔ اور لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے تم خوشی مناتے ہو، اس میراث کی وجہ سے، نئے سرے سے پیدا ہونے کے سبب سے، اس زندہ امید کے مل جانے کے سبب سے خوشی مناتے ہو۔ لیکن اب اگرچہ چند روز کے لیے ضرورت کے تحت طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے کیا ہو؟ غم زدہ ہو۔ آزمائشیں، مصیبتیں، دکھ انسان کو غم زدہ کر دیتی ہیں، دکھی کر دیتی ہیں، بلکہ کئی لوگ تو مایوس اور نا امید بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ پطرس دکھوں کی بات کرے، وہ اس خوشی کی بات کرتا ہے، اس میراث کی بات کرتا ہے، اس زندہ امید کی بات کرتا ہے جو ہمیں بخشی گئی ہے، اس میراث کی جو بے داغ ہے، لازوال ہے، غیر فانی ہے، اس کی بات کرتا ہے کہ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو۔ اور یہ بات بڑی یاد رکھنے کی ہے، غور کرنے کی ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑی سے بڑی میراث، بڑی سے بڑی چیز جو ہے، ہمیں وہ خوشی، حقیقی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی ہمیں اس میراث کو ملنے سے ملنے والی ہے۔ اس خوشی کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، وہ خوشی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کم نہیں ہو سکتی، وہ خوشی ہمیشہ قائم رہنے والی خوشی ہے۔ لیکن اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے، طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے کیا ہو؟ غم زدہ ہو۔ اور یہ اس لیے ہے، اس کا سبب ہے، ریزن بتایا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف، جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے گا۔ جس طرح سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے اور آگ میں تپا کر اس میں سے میل نکالی جاتی ہے، اس میں سے کھوٹ نکالی جاتی ہے، اسی طرح سے ایماندار کے ایمان کو خدا دکھوں کی آگ میں سے گزارتا ہے تاکہ اس کے ایمان کو خالص بنایا جائے، ایماندار کے اندر سے کمزوریاں نکال دی جائیں اور اسے مضبوط بنا دیا جائے، اسے کندن بنا دیا جائے۔ اسی لیے خدا جو ہے اپنے لوگوں کی زندگی میں دکھوں کو آنے دیتا ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، بہت سے مقاصد ہیں۔ لیکن ایک اور بات جو پطرس نے یہاں پر بیان کی ہے، پہلی بات کہ یہ جو دکھ ہیں
یہ جو آزمائشیں ہیں یہ چند روزہ ہیں، تھوڑی مدت کے لیے ہے، ان کی جو میعاد ہے بہت کم ہے، یہ بہت زیادہ دیر کے لیے ایماندار کی زندگی میں نہیں آتی، چند روز کے لیے ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ ضرورت کی وجہ سے ہے۔ کبھی بھی خدا کے لوگوں کی زندگی میں جو مصیبتیں ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ بلا وجہ نہیں آتی، بغیر کسی مقصد کے نہیں آتی، اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کو خدا خالص بنانا چاہتا ہے۔ ایماندار کی زندگی سے خدا ہر طرح کی میل کو، کھوٹ کو، کمزوریوں کو نکالنا چاہتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہو جائے، ایسا پاک ہو جائے کہ جب مسیح آئے تو اس کے ظہور کے وقت ہمارے ایمان کی تعریف ہو۔ اور پہلا پطرس اس کے دوسرے باب کی 20ویں آیت میں اور 21ویں آیت میں آپ پڑھ لیجئے گا، بلکہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ یہ بڑی ہی پہلا پطرس دوسرا باب اور 20ویں اور 21ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے، ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ ہماری جو بلاہٹ ہے، ہماری جو کالنگ ہے، ہم اسی لیے بلائے گئے ہیں کہ ہم دکھوں میں سے گزریں، ہم دکھوں کو سہیں، اور یسوع مسیح بھی دکھ سہ کر ہمیں ایک نمونہ دے کر گیا ہے کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں۔ سو دکھ جو ہے یہ ہماری کالنگ کا، ہماری جو بلاہٹ ہے اس کا حصہ ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری زندگی میں دکھ کیوں آتے ہیں یا نہیں آنے چاہیے، ضرورت۔ کلام میں لکھا ہے پطرس نے کہ ضرورت کے تحت، میں حیران ہوتا ہوں اس بات کو پڑھ کر کے ہماری زندگی میں دکھوں کی بھی ضرورت ہے، جس طرح ہمیں اور چیزوں کی ضرورت ہے، دکھوں کی بھی ضرورت ہے روحانی طور پر مضبوط ہونے کے لیے، روحانی طور پر بالغ ہونے کے لیے، روحانی طور پر پھلدار ہونے کے لیے، ایک فتح مند مسیحی زندگی گزارنے کے لیے دکھوں کا آنا ضروری ہے۔ اور پطرسی کے خط میں 5ویں باب کی اگر آپ 10ویں آیت پڑھ لیں، اسی کے پہلے پہلا پطرس 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھ لیں تو یہاں پر لکھا ہے، اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ آمین۔ پطرس کہہ رہا ہے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد۔ یہ تسلی کی بات ہے کہ دکھ بے شک آتے ہیں اور آئیں گے، لیکن ان کی مدت کتنی ہے؟ تھوڑی ہے، چند روز۔ اور اس کے بعد کیا کرے گا خداوند؟ آپ ہی تمہیں کامل کرے گا، آپ ہی تمہیں مضبوط کرے گا، اور آپ ہی تمہیں قائم رکھے گا۔ یعنی کہ یہ جو دکھ ہے یہ ہمیں کامل بنانے کے لیے آتے ہیں، ہمیں مضبوط کرنے کے لیے، ہمیں قائم رکھنے کے لیے ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں عزیزوں دکھوں سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ اور آج ہم اس بات پر
غور کریں گے کچھ دیر کے لیے کہ ہماری زندگی میں، ایمانداروں کی زندگی میں جو دکھ آتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، کیوں خدا اپنے لوگوں کی زندگی میں دکھ آنے دیتا ہے۔ کیونکہ اکثر اس دنیا میں رہتے ہوئے ایماندار کی زندگی میں جب دکھ آتے ہیں تو ایماندار خود بھی سوال کر بیٹھتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی کیوں۔ اور پھر دوسرے لوگ بھی جب دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندے یا بندی کی زندگی میں کوئی دکھ ہے تو لوگ باتیں کرتے ہیں، انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے، ان کے پاس دکھوں کا الہی مکاشفہ نہیں ہے، وہ خدا کے کلام کو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ اسی لیے آج ہمیں یہ جاننے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دکھوں کا آنا بھی ہماری ضرورت ہے۔ تو آج شام ہم چند ایک پوائنٹس پر غور کریں گے کہ کیوں زندگی میں دکھ آتے ہیں۔ پہلی بات، یوحنا کی انجیل کے 9ویں باب میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک جنم کے اندھے کا۔ شاگردوں نے سوال کیا کہ کس نے گناہ کیا کہ یہ اندھا پیدا ہوا؟ کیا اس نے یا اس کے ماں باپ نے؟ اس وقت بھی یہودی سوچ بھی یہی تھی اور آج بھی لوگوں کی سوچ یہی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں کوئی دکھ ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی بیماری ہے تو یقیناً اس نے کوئی گناہ کیا ہے یا اس کے کسی اور نے گناہ کیا ہے جس کا نتیجہ یہ بھگت رہا ہے۔ تو خداوند نے کیا جواب دیا وہاں پر؟ خداوند نے کہا کہ نہ تو اس نے گناہ کیا ہے اور نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ تو کبھی کبھی خدا کے لوگوں کی زندگی میں، اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا کے لوگ کوئی غلطی نہیں کرتے یا ان سے کوئی بدی سرزد نہیں ہوتی، وہ بدی بھی کرتے ہیں تو اس کی بھی سزا ملتی ہے، لیکن کبھی کبھی جب زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، آپ ایک راست زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک پاک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو مصیبت اس لیے آ جاتی ہے تاکہ خدا کے جو کام ہیں وہ ظاہر ہوں۔ خدا ان مصیبتوں میں، ان مشکلات میں اپنے بڑے بڑے عجیب کاموں کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا ظاہر کرتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ ایک جنم کے اندھے کو آنکھیں مل جانا، یہ میڈیکل کے نزدیک جو ہے یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن خدا کے نزدیک کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ اندھوں کو، بلکہ جنم کے اندھوں کو بھی بینائی بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا، کسی گناہ کے سبب سے نہیں، یہ اس لیے پیدا ہوا تاکہ خدا کے کام اس میں ظاہر کیے جائیں، اور خدا کا ایک بڑا کام اس کی زندگی میں ظاہر ہوا۔ خدا نے اس جنم کے اندھے کو آنکھیں بخش دی۔ ہاللیلویا۔ سو پہلی بات، دکھ اس لیے آتے ہیں تاکہ خدا کے بڑے بڑے کام جو ہیں وہ زندگیوں میں ظاہر ہو۔ دوسری بات، اگر آپ میرے ساتھ فلپیوں کا خط نکالیں اور اس کے پہلے باب کی 12ویں اور 14ویں آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھیں تو پہلی بات تو یہ تھی کہ دکھ اس لیے آتے ہیں کہ خدا کے کام ظاہر ہوں۔ دوسری بات، دکھ اس لیے آتے ہیں کہ خوشخبری کی ترقی کا باعث یہ دکھ بنتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور اے بھائیو میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا، یعنی کہ جو دکھ، جو مصیبتیں، پولس رسول اس وقت قید خانہ میں ہے اور وہ بتا رہا ہے، اے بھائیو میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا وہ خوشخبری کی ترقی ہی کا باعث ہوا، یہاں تک کہ کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن
اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں، اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرأت کرتے ہیں۔ آمین۔ سو پولس رسول روم کے اندر جیل میں ہے، قید خانے کے اندر ہے، اور وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ میری مصیبت، میرا جو یہ دکھ ہے، یہ انجیل کی، یہ خوشخبری کی ترقی کا باعث بنا ہے، کیونکہ کیسری سپاہیوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی ہے، یہ گواہی پھیل رہی ہے کہ میں مسیح کے واسطے قید میں ہوں۔ اور یہ جو کیسری سپاہی تھے، یہ وہ سپاہی تھے جو کیسر کی، شہنشاہ کے محل کی نگرانی کرتے تھے۔ اور کیسی بات ہے کہ پولس رسول تو جیل میں ہے، قید میں ہے، لیکن سپاہیوں کے ذریعے سے یہ گواہی بادشاہ کے محل تک پہنچ گئی ہے کہ ایک شخص ہے جو قید میں اس لیے ہے، اس نے کوئی مرڈر نہیں کیا، اس نے کوئی زنا نہیں کیا، اس نے کوئی چوری نہیں کی، وہ مسیح کی گواہی دینے کے سبب سے جیل میں ہے۔ خوشخبری کی ترقی کا باعث بنتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہوا، وہ لکھ رہا ہے کہ جو دوسرے بھائی تھے وہ پولس کی قید کے سبب سے دلیر ہو گئے، ان میں جرأت آ گئی، اور وہ دلیری کے ساتھ کلام کو سنانا شروع کر دیا۔ سو دکھ پولس کی زندگی میں آئے، لیکن وہ خوشخبری کی ترقی کا باعث بن، مسیح کی گواہی محل تک پہنچ گئی، اور دوسرے ایماندار جو کمزور تھے وہ دلیر ہو گئے، اور وہ دلیری کے ساتھ خدا کا کام کرنے لگے۔ اور تیسری بات، یہ جو دکھ، جو مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، پہلی بات اس لیے کہ خدا کے کام ظاہر ہو، دوسری بات اس لیے کہ خوشخبری کی ترقی ہو، مسیح کی گواہی لوگوں میں پھیلے، اور تیسری بات کہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ لازر کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، لازر جب بیمار ہو گیا، اس کی بہنوں نے میسج بھیجا کہ لازر کیا ہے جی؟ بیمار ہے۔ تو خداوند نے وہاں پر ایک بات کہی تھی کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور لکھے کہ خداوند 2 دن اور وہاں پر ٹھہرا رہا، اور جب خداوند واپس آیا تو پترس کو مرے ہوئے اور اسے قبر میں رکھے ہوئے بھی کتنے دن ہو گئے ہیں؟ لازر کو قبر میں رکھے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں، اور مرتھا آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی جو کچھ تو خدا سے مانگے گا میں جانتی ہوں وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا، کہنے لگی میں جانتی ہوں قیامت کے دن وہ جی اٹھے گا۔ یسوع نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اور لکھا ہے کہ یسوع لازر کی قبر پر گیا اور اس نے کہا کہ پتھر کو ہٹا دو۔ اس کی بہنوں نے کہا کہ اب تو اس میں سے بدبو آتی ہوگی کیونکہ اسے تو مرے ہوئے 4 دن ہو چکے ہیں۔ یسوع نے کہا میں نے کہا تھا کہ اگر ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ اور خدا یسوع مسیح نے قبر پر کھڑے ہو کے لازر کو آواز دی کہ لازر نکل آ، اور لکھا ہے کہ لازر کفن سمیت قبر میں سے باہر نکل آیا، اور خدا کا بڑا جلال وہاں پر ظاہر ہوا۔ تو کبھی کبھی دکھ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ خدا کا بڑا جلال ظاہر ہو۔ اس لیے ہمیں ان مشکلوں سے، ان آزمائشوں سے، ان پریشانیوں سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ پھر چوتھی بات، یہ دکھ اور مصیبتیں جو ہیں یہ ہماری تنبیہ اور تربیت کے لیے آتے ہیں۔ عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب میں
اس کی 5ویں آیت سے 13ویں آیت تک بعد میں پڑھ لیجئے گا، لیکن 7ویں آیت جو بڑی غور طلب ہے، وہاں پر لکھا ہے تم جو دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہیں، خداوند فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے، وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا۔ سو خدا ہمیں بیٹے اور بیٹیاں جانتے ہوئے ہماری تربیت کے لیے ہمیں تنبیہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ تربیت کے لیے استعمال ہوا ہے، یونانی زبان میں اس کا مطلب ہے پرورش، ٹریننگ، ڈسپلن۔ سو خدا ہمیں ڈسپلن میں لانے کے لیے، خدا ہمیں ٹرین کرنے کے لیے، خدا ہماری روحانی طور پر پرورش کرنے کے لیے ہمیں تنبیہ کرتا ہے دکھوں کے ذریعے سے۔ اور اس کے 12ویں باب کی عبرانیوں 12:10 میں لکھا ہے کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ جتنی بھی مشکلات ایک ایماندار کی زندگی میں آتی ہیں وہ فائدہ مند ہیں، اور فائدہ یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر نشو و نما پائیں، مضبوط ہوں، زوراور ہوں، پھلدار ہوں، اور ایک فتح مند مسیحی زندگی جو ہے گزاریں۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو زبور 119 کی 71 آیت میں داؤد کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ۔ اور اسی زبور 119 کی آیت نمبر 67 میں وہ لکھتا ہے کہ میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ غور کیجئے داؤد خدا کا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اچھا ہوا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے بہت برا ہوا۔ اکثر کسی کی زندگی میں جب مصیبت آتی ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ برا ہوا، غلط ہوا، اچھا نہیں ہوا، اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ لیکن داؤد کہہ رہا ہے کہ اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ کہتے ہیں میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا پر اب تیرے آئین کو مانتا ہوں۔ گمراہ ہیبرو ورڈ ہے شاگاگ، جس کا مطلب ہے قصور کرنا، خود کو گناہ کے حوالے کرنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایماندار کی زندگی میں جو دکھ آتے ہیں کبھی کبھی وہ اس لیے آتے ہیں کہ ایماندار جو گمراہ ہو چکا ہے، ایماندار جو خدا سے دور جا چکا ہے، ایماندار جو کلام کو جانتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتا، اسے راہ راست پر لانے کے لیے خدا اس کی زندگی میں دکھ آنے دیتا ہے تاکہ وہ گمراہی کی زندگی کو چھوڑے اور راہ راست پر آ جائے۔ سو بہت زبردست بات داؤد نے کہی ہے کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ یہ بہت ضروری ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ خدا تو سکھانا چاہتا ہے دکھوں کے ذریعے سے، آزمائشوں کے ذریعے سے، تکلیفوں کے ذریعے سے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو نہیں سیکھتے۔ ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ خدا کیا سکھانا چاہ رہا ہے۔ سو آئین سکھانے کے لیے، آئین پر عمل کرنے کے لیے، درست راہ پر لانے کے لیے خدا زندگی میں دکھوں کو آنے دیتا ہے۔ لیکن عزیزو، بے شک دکھ آتے ہیں، لیکن خدا کبھی بھی ہمیں دکھوں میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہمیشہ دکھ میں، مصیبت میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں، جو پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اگر کوئی شخص خدا کا بندہ یا بندی دکھ میں سے گزرے تو لوگ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں کہ نہ جانے کیوں اس کی زندگی میں دکھ ہے، نہ جانے کون سے اس نے غلط کام کیے ہیں یا گناہ کیے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ بائبل کی تعلیم یہ نہیں ہے، بائبل کی تعلیم فرق ہے۔ سو ہمیں دکھوں سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان سے سیکھنا چاہیے کہ خدا مجھے کیا سکھانا
چاہتا ہے، اور خدا کبھی بھی دکھ میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ قرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ جو بھی مصیبت یا دکھ یا آزمائش ہماری زندگی میں آتی ہے وہ ہماری طاقت سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ استثنا کی کتاب میں غالباً 33 باب میں لکھا ہے، عاشر کے حق میں جو موسیٰ نے برکتیں جاری کی، اسے جو بلیسنگز دی گئی، اس میں ایک بات کہی گئی کہ جیسے تیرے دن ویسی تیری قوت۔ جیسی آزمائش آئے گی، جیسی مصیبت آئے گی، خدا اسے فیس کرنے کے لیے ہمیں ویسی ہی قوت بخش دیتا ہے۔ کبھی بھی آزمائش دکھ ہماری قوت سے زیادہ نہیں ہوتے، ہماری برداشت سے باہر نہیں ہوتے۔ خدا اتنے ہی دکھوں کو، اتنی ہی مشکلوں کو آنے دیتا ہے جن کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ کلام فرما رہا ہے، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ میری برداشت سے باہر ہے، لیکن خدا کبھی بھی کسی بھی آزمائش کو جو ہماری برداشت سے باہر ہے، جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری زندگی میں آنے نہیں دیتا۔ خدا اتنی ہی مشکل آنے دے گا جسے ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور خدا اس مشکل کو برداشت کرنے کی، فیس کرنے کی ہمیں قوت بھی بخش دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا۔ وہ خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں کبھی بھی تنہا جو ہے نہیں چھوڑتا۔ لیکن یاد رکھیں، مسیحی جو زندگی ہے یہ دکھوں کی زندگی ہے۔ یسوع نے کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ خدا کا ایک بندہ، ایک بہت ہی عظیم خادم گزر، جان سٹارٹ، اس کا کہنا ہے کہ مسیحی زندگی کا آغاز صلیب سے ہوتا ہے اور صلیب کے ساتھ ہی جاری رہتا ہے۔ یہ دکھ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور یہ بات بھی آج ہم غور کر لیں کہ اب تک جو دکھ ہم سہ رہے ہیں یہ وہ دکھ نہیں ہے جو مسیح کی خاطر، یہ تو وہ دکھ ہیں جو ہماری اپنی ہی پیدا کی ہوئی ضرورتوں کی وجہ سے دکھ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ انسان اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر پھنس کر جو ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ مسیح کی خاطر جو دکھ ہے وہ تو آج تک ہم نے سہے ہی نہیں ہے، ابھی تک ہم پر آئے ہی نہیں ہے۔ ابھی تک ہم نے مسیح کی خاطر ہمیں کسی نے ذلیل نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ وقت آئے گا، اس وقت میں سے ہمیں گزرنا پڑے گا، اور بہت سے ہمارے مسیحی بہن بھائی دنیا میں گزر رہے ہیں اور خدا ان کو سنبھال رہا ہے۔ سو ہمیں کبھی بھی ان دکھوں سے، مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ اکثر جب کسی کی زندگی میں مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لوگوں کا رویہ بدل جاتا ہے، نیگیٹو ہو جاتا ہے، اس میں بے اعتقادی، کم اعتقادی، مایوسی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا کے لوگوں کی زندگی میں جب دکھ آتے ہیں تو ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا پازیٹیو ہونا چاہیے، وہ ایمان سے بھرا ہوا رویہ ہونا چاہیے۔ جیسے ایوب، آپ جانتے ہیں کہ ایوب کی زندگی میں کس قدر دکھ آئے، اتنے شدید دکھوں کی اتنی شدت کہ اس کی زندگی میں یک کے بعد دیگرے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ ایک آگے بیڈ نیوز دے رہا ہے، ابھی وہ پوری نہیں بات کر رہا، دوسرا بھی آ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی بیوی نے کہہ دیا۔ اور اس نے کیا رویہ اختیار کیا؟ پہلے تو اس نے خدا کی شکر گزاری کی ہے کہ خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا،
خداوند کا نام مبارک ہو. اور جب بیوی نے بات کہی تو کہتا ہے کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. وہ جانتا ہے دکھ جو ہے یہ ہماری تربیت کے لیے, یہ ہماری روحانی نشو و نما کے لیے ہے. اس لیے ہم نے دکھوں میں بھی جو ہمارا رویہ ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے. اس میں ہم نے پر امید رہنا ہے, اس میں ہم نے ایمان سے بھرے رہنا ہے. ہم نے مایوس نہیں ہونا, بے دل نہیں ہونا اور خداوند کو تکتے رہنا ہے. ایک حوالہ ہے خداوند کے کلام میں, دوسرا تیموتھیوس دوسرے باب کی 12ویں آیت میں پولس تیموتھیوس سے بات کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ اگر ہم دکھ سہیں گے تو بادشاہی بھی کریں گے. ہاللیلویا. دکھ سہنے والا مسیحی جو ہے اس کا آسمان کی بادشاہی میں جانا جو ہے 100% ہے. اس بات کی ضمانت ہے کہ جو مسیح کی خاطر دکھ سہ رہا ہے, ایمان پر قائم ہے, وہ ایک وقت آئے گا کہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گا اور مسیح کے ساتھ بادشاہی کرے گا. اسی لیے پولس کہہ رہا ہے کہ اگر دکھ سہیں گے تو بادشاہی بھی کریں گے, لیکن اگر دکھ نہیں سہیں گے تو پھر بادشاہی بھی نہیں کریں گے. سو ہمیں مایوس نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا. ہم نے اس بات کے لیے پر امید رہنا ہے کہ ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا گیا ہے. یہ دکھ ہیں, مشکلیں ہیں طرح طرح کی, یہ چند روز کے لیے, یہ ضرورت کی وجہ سے, یہ اس لیے ہیں, یہ ہمیں تیار کرتی ہیں, یہ ہماری کالنگ ہے. یہ اس لیے ہے کہ خدا کے کام ظاہر ہوں, یہ اس لیے ہے کہ خدا کا جلال ظاہر ہو, یہ اس لیے ہے کہ خوشخبری جو ہے اس کی ترقی کا باعث ہو, اور یہ اس لیے ہے کہ ہماری روحانی نشو و نما ہو. اور خدا کا کلام اس بات کی تسلی دیتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے لوگوں کی آنکھوں کے سب آنسو جو ہے پوچھ دے گا. ہاللیلویا. سو دکھ جس بھی طرح کے ہیں, اس کی شکل جس بھی طرح کی ہے, آزمائش کسی بھی طرح کی ہے, خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں یہ حوصلہ رکھنا چاہیے, یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ یہ چند روزہ ہے, تھوڑی مدت کے لیے ہے, اور یہ ضرورت کے تحت ہیں, اور خداوند جلد تھوڑی مدت کے بعد ہمیں آپ ہی کامل, مضبوط اور قائم کر دے گا. سو ہم نے دکھوں میں گھبرانا نہیں ہے, اور یہ ہمارے ایمان کی ترقی کے لیے, ہمارے ایمان کو خالص بنانے کے لیے. اور اسی لیے پطرس نے کہا کہ ہمارا جو ایمان آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے, مسیح کے ظہور کے وقت تعریف, عزت اور جلال کا باعث ٹھہرے گا. ہاللیلویا. سو حاصل کلام یہ ہے کہ اگر آج ہماری زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی دکھ ہے, کوئی مشکل ہے, کوئی مصیبت ہے, کوئی پریشانی ہے, تو مایوس نہیں ہونا, بے دل نہیں ہونا. یہ سب وقتی طور پر ہیں, چند روزہ ہیں, ضرورت کے تحت ہیں, اور ہماری روحانی نشو و نما کے لیے ہیں, ہماری تربیت کے لیے ہیں. سو ہم نے دکھوں میں بھی پازیٹیو رویہ رکھنا ہے, اور خدا کی شکر گزاری کرنی ہے, اور خدا کے نام کو جلال دینا ہے. سو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے.